تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام راہ خدا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں بات ہوتی ہے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح موعود و مہدی موعود کی تعلیمات کی، اور ساتھ ہم یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، جو کہ بدعات اور مختلف قسم کی تشریحات اور تفسیروں کی دھند میں لپٹ چکی تھیں۔ لوگ ان سے بدظن ہوتے چلے جا رہے تھے، دور ہوتے چلے جا رہے تھے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق احیاء دین کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، اسلام کی حقیقی تعلیمات، اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئے اور دنیا کو اس سے روشناس کرایا۔ پروگرام کا ہمارا جو ہے اس کا جو فارمیٹ ہے اس پہ تھوڑی سی آج ابتدا میں بات کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کے لیے وضاحت ہو سکے۔ اس میں ایک تو یہ کہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے ہمیشہ کی طرح۔ آپ پروگرام کے دوران جب چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو پینل میں تشریف فرما علماء ہوتے ہیں ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ پروگرام میں ہم آغاز سوالات سے نہیں کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سوالات سے نہیں کرتے تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم یہاں پہ اسٹوڈیو میں کچھ ابتدائی گفتگو کرتے ہیں، کچھ ابتدائی موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم سوالات کی طرف جاتے ہیں تو ٹیلی فون پہ آنے والے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہ لی جائے یا یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم ای میل پہ یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے آنے والے سوالات کے جواب نہیں دے رہے۔ جو ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں جو گفتگو کرتے ہیں اس میں ہم ای میل کے ذریعے سے ہفتہ بھر کے دوران آنے والے سوالات کو لے کر، کامن سوالات کو لے کر جو زیادہ کثرت سے آئے ہوں ان کے مطابق جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو جو ابتدائی گفتگو ہے اس میں ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے آنے والے سوالات ہوتے ہیں۔ گفتگو کے بعد جب ہم جاتے ہیں ٹیلی فونز کی طرف تو اس وقت ظاہر ہے کہ پھر صرف ٹیلی فون پہ آنے والے ناظرین سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو جب ہمیں ای میلز موصول ہوتی ہیں تو ان میں ایک بڑا حصہ ای میلز کا ایسا ہے جن میں کہ ہمیں ہمارے ناظرین لکھتے ہیں کہ ہم نے بعض تو جو غیر از جماعت ناظرین ہیں وہ اپنے اعتراضات یا اپنے سوالات خود بتاتے ہیں۔ احمدی ویور جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ پہ فلاں شخص کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ اعتراض کر رہا تھا۔ تو ہم جب آپ ہمیں اپنے اعتراضات یا سوالات ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم ان کے جواب یہاں پر دیتے ہیں، اور جو بھی کوئی غلط فہمی کسی کے دل میں بھی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پینل میں تشریف فرما علماء۔ لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ان لوگوں کے لیے جو انٹرنیٹ کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور اس پر ہونے والے اعتراضات سے بھی ظاہر ہے کہ ایکسپوجر اسی طرح سے ان کا زیادہ ہوتا ہے، ان کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہیں گے کہ ظاہر ہے کہ جہاں تک ممکن ہے ہم اعتراضات کے جواب یہاں پر دیتے ہیں، لیکن یہ انٹرنیٹ وغیرہ پر جو ہونے والے آج کل اعتراضات ہیں ان کے بارے میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کذب اور افطراء آپ چاہے کسی بھی زمانے میں کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، قدیم طریقے سے کریں، جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے کریں، اخبارات میں لکھیں یا ویب کیم کے سامنے بیٹھ کے اعتراضات کرتے چلے جائیں، کذب اور افطراء کی جو حقیقت ہے وہ نہیں بدل سکتی۔ اور کذب اور افطراء کا جو انجام ہے وہ آج بھی چاہے آپ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر لیں تو وہی انجام ہے جو کہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اور کذب اور افطراء کا جو ایک جو انجام ہوتا ہے اگر اس کو چند لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے الفاظ میں وہ یہ ہے کہ تیری آواز اے دشمن بدنوا، 2 قدم دور 2-3 پل جائے گی۔ تو جیسا بھی طریق استعمال کریں۔ اور پھر ایسے اعتراضات میں جو انٹرنیٹ پہ خاص طور پہ ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ آغاز کریں گے بڑی علمی قسم کی گفتگو سے، کتابوں کے حوالہ جات، یہ اقتباس وہ اقتباس، ہر طرح کا جو ہے وہ روپ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد چلتے چلتے جب ظاہر ہے کہ بات نہیں بن پڑتی تو وہ خود اپنے انجام کا منہ بولتا ثبوت اس طرح بنتے ہیں کہ وہ انتہائی پتلے اور گھٹیا اور ذاتیات پر مبنی اعتراضات پر اتر آتے ہیں۔ تو اعتراضات کے جواب ہم یہاں پر تو دیتے ہی ہیں، یہ خود اپنے اعتراضات کا ایک جواب خود یوں بھی دے دیتے ہیں اور ان کی حقیقت جو ہے وہ ہم سب کے سامنے آ جاتی ہے۔
تو اسی طرح کے کذب اور افتراء کے ایک مجموعے پہ ہم ان دنوں بات کر رہے ہیں، جو ایک کتاب پچھلے دنوں ایک پاکستان کے ایک پرائیویٹ چینل پہ انہوں نے متعارف کرائی، اور ایسے متعارف کرائی جیسے گویا وہ ایک ٹیکسٹ بک کا درجہ رکھتی ہے. ٹیکسٹ بک کا درجہ وہ ضرور رکھتی ہوگی، لیکن کہ جہاں تک بات ہے کذب اور افتراء کی ان کے لیے شاید، تو اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے اقتباسات اٹھا کر سیاق و سباق سے قطع کر کے اگلا بعض ایسے ہیں کہ ابھی مضمون چل رہا ہے، اگلے صفحے تک بھی جو ہے انہوں نے وہاں تک کاٹ کے آدھی بات بیان کر دی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہی ظالمانہ فعل ہے. تو آج ہم جو بات کریں گے وہ اس کتاب سے متعلق ہم اعتراضات کو لے رہے ہیں. ایک اعتراض ہم آج وہاں سے لیں گے، اور میں نصیر قمر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نصیر قمر صاحب انہوں نے جو بعض حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب میں سے اقتباسات انہوں نے یہاں پہ شائع کیے ہیں قطع کر کے انہیں آگے پیچھے سے، ان میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آیت خاتم النبیین ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اب نبوت کسی قسم کی نبوت کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر ایک اور اقتباس دی ہے جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے میرا نام نبی رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کیسا تضاد ہے، پہلے خود مانا کہ نبی نہیں آ سکتا، پھر کہہ دیا کہ نبی آ سکتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی حقیقت بیان کریں. بات جیسا کہ آپ نے خود ہی فرمایا ہے، اور یہ پچھلے پروگراموں میں بھی ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب اس طرح عمدن دجل اور تلبیس سے کام لیا جائے کہ بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا جائے، اور خود جو مصنف ہے جس کی کتاب سے آپ حوالے لے رہے ہیں ان کی بات کو پورے طور پر بیان نہ کیا جائے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، فریب دہی ہے. اسی قسم کی حرکتیں قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوا کرتی تھی، اور آج بھی اسلام کے جو دشمن ہیں، مستشرقین ہیں یا دوسرے ہیں، وہ قرآن مجید میں سے ایک بات یہاں سے لے کے اس پہ اعتراض کر دیے، اور قرآن کریم نے جو دوسری جگہ اس کی وضاحت دی ہوئی ہے اس کی طرف اس کو وہ بیان نہیں کرتے. یہ جو اقتباسات انہوں نے دیے ہیں وہاں پہ یہ اس میں 2 حقیقت الوحی کے ہیں، اور وہ صفحہ نمبر جو انہوں نے اس میں دیا ہے وہ 406 سے اور 503 سے 2 اقتباسات کو متعلقہ حصوں کو جو ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن اگر ان کے سیاق و سباق کو ذرا پڑھا ہوتا بلکہ ایک صفحے پر، تو اسی سے چند سطریں اوپر پڑھا ہوتا تو بات واضح ہو جاتی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. میں حقیقت الوحی کے حوالے سے ہی بات کروں گا اور اس بات کو کھولوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ عمدن ایک دھوکہ دہی ہے لوگوں کے لیے، اور ان کا خیال یہ ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے خود بھی وہ کتاب نہیں پڑھی، وہ صفحے نہیں پڑھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی نہیں پڑھیں گے. اسی لیے میں شروع میں ایک تو یہ بات عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیفات ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، حقیقت الوحی وہاں پہ موجود ہے، آپ وہاں سے خود اس کتاب کو پڑھیے اور دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو حضور علیہ السلام نے بات بیان فرمائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ پس منظر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ابتدا سے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجتا ہے، اور طریق یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ ہر نبی جو آیا وہ ایک قوم کی طرف، ایک محدود علاقے، محدود زمانے کے لیے آیا کرتا تھا. اس کا براہ راست انتخاب ہوتا تھا، یعنی کسی دوسرے نبی کی پیروی اور اتباع اس کے لیے لازم نہیں ہوا کرتی تھی. اور ہر نبی گویا ایک مستقل نبی ہوتا تھا، امتی نبی نہیں ہوتا تھا. اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ 2 قسم کے تھے. موٹی ایک تقسیم یہ ہو سکتی ہے، ایک وہ جو شریعت لے کے آئے، احکامات لے کے آئے، اور ایک وہ جو بغیر شریعت کے آئے. یہ نبوت کا سلسلہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاری تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، شریعت کامل ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول ہوں. اب علاقائی محدود علاقے، محدود زمانے کے نبی کی بات نہیں رہی، وہ زمانہ گزر گیا. اب وہ رسول آ گیا جس کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے، اور جو تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور جس کی شریعت کامل ہے. تو اب اس قسم کا کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. خاتم الانبیاء آ گئے کہ آپ پر نبوت اپنے کمال کو پہنچ گئی، اور کوئی نبی سابقہ نبیوں میں سے آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ شریعت کامل ہے، کسی جدید شریعت کی ضرورت نہیں. اور تمام بنی نوع انسان کے لیے جس رسول نے آنا تھا وہ آ گیا.
حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال، لاجرم شد ختم ہر پیغمبر۔ لیکن اب سوال یہ رہ جاتا تھا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کا فیضان جاری ہوگا کہ نہیں؟ اب نبوت کا ایک معیار بلند ہو گیا، شریعت کامل ہو گئی، کسی شریعت کی گنجائش نہیں، تو کیا خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف بھی ختم ہو گیا؟ نبوت جسے قرآن کریم نے ایک بہت بڑا انعام بیان فرمایا وہ بھی بند ہو گیا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ نبوت ہر قسم کی بند ہو گئی، اب خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ اور وحی و الہام کا سلسلہ ختم۔ لیکن جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی مستقل نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی شریعت لے کے نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی براہ راست نبوت کو پا سکتا ہے، بلکہ نبوت تو کیا شہادت اور صالحیت کا مقام بھی نہیں پا سکتا جب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ کرے۔ یہ وہ بات ہے جس کو قرآن کریم نے خود سورہ نساء میں بیان فرمایا، کئی دفعہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اب یہ تمام انعامات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اطاعت کے فیض سے یہ مل سکتے ہیں۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں بار بار بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے صفحہ 406 اور 503 سے بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر انہوں نے اس کتاب کو اتنی محنت سے وہاں تک پہنچے ہیں، اس کے صفحہ 28 29 30 کو پڑھا ہوتا تو بات پوری کھل جاتی۔ اب ان الفاظ کو اگر آپ غور سے سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان ہو رہی ہے، آپ کی شان خاتمیت بیان ہو رہی ہے، یا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت پر مرزا صاحب نے ڈاکہ ڈال لیا۔ یہ اتنی سوقیانہ سی بات ہے کہ نبوت گویا ان کے لوگوں کے نزدیک جس طرح خود یہ مذہب فروش ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بازار سے لینے والی کوئی چیز ہے، کسی نے چرا لی۔ خدا تعالیٰ کا انعام ہے، دینے والا خدا ہے، خدا کے بغیر کسی کو نبوت عطا نہیں کر سکتا، خدا سے کون چھین سکتا ہے؟ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، خدا جس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت کے فیضان کے جاری رہنے کا مسئلہ ہے کہ وہ جاری ہے یا نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اس کی نظر محدود نہ تھی، اس کی عام غمخواری اور ہمدردی میں کچھ قصور نہ تھا، بلکہ کیا با اعتبار زمان اور کیا با اعتبار مکان اس کے نفس کے اندر کامل ہمدردی موجود تھی، اس لیے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا اور وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ اور پھر آگے جا کے آپ فرماتے ہیں سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا کیونکہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو۔ کسی صحیح حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو امتی نہیں، یعنی آپ کی پیروی سے فیض یاب نہیں۔ اب جس آنے والے موعود کا، مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، اس کا انہی حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی، مگر کیا مریم کا بیٹا امتی ہو سکتا ہے؟ کون ثابت کرے گا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے درجہ نبوت پایا تھا؟ وہ تو پہلے سے نبی تھے۔ یہ ہے جو بات حضرت مسیح اسلام بیان فرمانے، کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا، کوئی سابقہ نبی نہیں آ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہزار کوشش کی جائے اور تعویل کی جائے، یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا، اور شراب پیے گا اور سور کا گوشت کھائے گا، اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے یہ مصیبت کا دن بھی باقی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی بھی آئے گا کہ جو مستقل نبوت کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت کی مہر کو توڑ دے گا
اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا. یہ وہ بات ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا, کوئی سابقہ نبی نہیں آ سکتا. جو آئے گا اس کے لیے امتی ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ نبوت ایک الہی فیضان ہے. لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے, آپ کی اطاعت کے فیض سے آئے گا, کوئی نئی شریعت نہیں لائے گا, کوئی نیا کلمہ نہیں بنائے گا. اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے. اب جس صفحے کا آصف صاحب, جس صفحے پہ انہوں نے یہ حوالے دیے ہیں, وہیں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو کھولا ہے, اور آپ فرماتے ہیں اے نادانو, بہت واضح ارشادات ہیں, اے نادانو میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں. صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے. سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں, بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی. یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں, میں اس کی کثرت کا نام مبوجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں. وَلِكُلٍّ أَن يَسْتَلِحَا. اور دوسرا حوالہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں دیا ہے, صفحہ 406 کا, 406 دے دیا ہے, اور آگے جہاں پہ بات پوری مکمل ہوتی ہے وہ نہیں دی. مجھے اجازت دیجئے کہ میں وہ بھی پڑھ دوں تاکہ بات ایک دفعہ یہ پوری مکمل ہو جائے. اور ہمارے جو سامعین ہیں, مقصد ہمارے اس پروگرام کا یہ ہے کہ آپ پلیز خود مسیح اسلام کی کتابوں کو پڑھیں, تو آپ کو بات کھل جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کون دھوکہ دے رہا ہے. اس میں نصیحتوں سے یہ بھی آپ جو ایک ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ انہوں نے لگتا ہے کہ پوری پڑھی نہیں ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری پڑھی ہے, وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس سے آگے لوگ پڑھیں, کیونکہ یہ اس زمانے کی کتاب ہے جس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب تک لوگوں کو رسائی نہیں تھی. آج رسائی لوگوں کو ہے, مطلب اور کچھ نہیں تو انٹرنیٹ پہ. ہم اپنے ناظرین کو بھی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں کتب, اگر کوئی بھی دقت ہو تو ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ بھی کرتے ہیں, لوگ کر چکے ہیں, ان گنت لوگ فون کر کے ٹیلی فون پہ ای میل کے ذریعے کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا, یہ بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی تقدیریں چلتی ہیں نا. انہوں نے یہ حوالے صفحے وہاں سے متعلقہ اس سے فوٹو کاپی کیے, باقی چھوڑ دیے, اور لوگوں کو دھوکہ دے کہ دیکھو جی مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے, آپ کی کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھا ہے. اور ساتھ ہی قانون یہ بنوا دیا کہ یہ آپ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے, اپنے لٹریچر کی اشاعت نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کو جیل میں ڈالیں گے. بالکل. یعنی جرت ہے تو ہاتھو برہانکم, قرآن کا اعلان ہے, ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے, بینہ ہے تو کھول کے بات کریں. ساتھ یہ پابندیاں لگا دی, اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہ پڑھو, ان کی باتیں نہ سنو. بات یہ ہے کہ اگر خدا کے ساتھ آپ کو اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ حقیقت کو معلوم کریں. اور ان کے دھوکے کو کھولنے کے لیے خدا نے اب ہمیں انٹرنیٹ کا سامان دے دیا, گھر گھر میں کتابوں کا ان کی رسائی میں آ گئی ہیں, اس لیے کسی کے پاس اب یہ عذر نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا, کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو مستقل نبوت کا دعویٰ دار ہو. کوئی ایسا نبی, یعنی جو پہلے نبیوں سے ان میں سے کوئی نہیں آ سکتا. کوئی ایسا نہیں آ سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نبوت کے مقام کو حاصل کر سکے, خدا کی وحی اور الہام کو پا سکے. اور پھر دیکھیں کتنی وضاحت سے یہ بات بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر ایک اور نادانی, اور صاف انہی مولویوں کو ایڈریس کیا گیا اسی صفحے پہ جس کا انہوں نے کاپی دی ہے. آپ فرماتے ہیں اور پھر ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے. بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے روح سے منع معلوم ہوتا ہے, ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا. صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں. اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثرت شرف مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس امت کے بعد افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے, لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں, وہ نبی کہلاتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جا کے بیان فرمایا کہ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں, اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں, ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا. بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا, اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں, کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے,
اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی، اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صفائی سے پوری ہو جاتی، کیونکہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، کیونکہ ایک حضرت کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں نبی آیا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی قدر مکالمہ مخاطبہ الہیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پا لیتے تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے، تو اس صورت میں آن وسلم کی پیشگوئی میں ایک رکھنا واقع ہو جاتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی مصلحت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پر پانے سے روک دیا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا۔ تو یہ وہ بات ہے جس سے پورا مسئلہ پوری طرح کھل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں، اسی کتاب میں حضرت مسیح السلام نے اور جگہوں پہ بھی اس بات کو بار بار کھولا ہے۔ تو میں یہ یہی درخواست کروں گا کہ جو دوست حقیقت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ دجل اور تلبیس سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اصل کتاب کو پڑھیں تو پتہ لگے گا کہ یہ عاشق رسول کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت اور فیضان خاتم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ جزاک اللہ نصیب۔ اور اگر ہم یہ ناظرین کو دکھا سکیں اس کتاب میں جو انہوں نے ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہاں پر ابھی بات ختم بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اور اگلا صفحہ یہ دیکھیں، یہ ازالہ اوہام کے کا چل رہا ہے صفحہ، یہاں پہ ختم، اور یہاں پہ اگلے کتاب کا ٹائٹل پیج دے دیا ہے امامۃ البشریٰ کا۔ تو اپنی بات کسی بھی طرح سے انہوں نے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بیان کی ہے وہ مکمل نہیں دکھائی لوگوں کو۔ یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے، اس صفحے کے اوپر جو ہے یہ حقیقت الوحی کا چل رہا ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 503، اس کے بعد صفحہ نمبر 406، تو بالکل بے ربط کر کے تو آپ کسی بھی کتاب کو، بلکہ جو جس طرح نصیر کا صاحب نے بتایا، بعض جو مستشرقین ہیں انہوں نے کیا بھی یہ کہ قرآن کریم کی ایک ایسے جگہوں سے قطع کر کے سیاق و سباق سے بعض احکامات نکال کے دنیا کے سامنے پیش کیے اور دنیا کے لیے قرآن کریم کو انتہائی قابل نفرت کتاب بنا دیا۔ تو ایسا تو آپ کسی بھی کتاب کے ساتھ کر لیں، کسی بھی کلام کے ساتھ کر لیں، کسی بھی نبی کے کلام کے ساتھ کر لیں، تو وہی نتیجہ نکلے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ناظرین اگر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب کو خود پڑھیں گے انہیں تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ تو مومن صاحب اب آپ کی طرف میں آؤں گا، اور ابھی جو بات چل رہی تھی، جو مضمون چل رہا تھا اس میں یہی چل رہا ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہے تو کس طرح ہے۔ تو ہمیں ایک سوال آیا ایک غیر احمدی طالب علم کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ لا نبی بعدی کے کلمات ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی کہ ہرگز کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ امکان نبوت تھا، تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اگر عربی میں یہ مضمون ادا کرنا ہو کہ اب میرے بعد ہرگز کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کے لیے عربی میں کیا کہا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب والعجم تھے، یعنی جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب تک رہے گی آپ سب سے فصیح و بلیغ کلام کرنے والے تھے، خواہ کوئی کلام کرنے والا عربی ہو یا غیر عربی ہو۔ تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جسارت کریں کہ آپ کے کلام کا مفہوم متعین کرنے کے لیے اپنی طرف سے الفاظ تجویز کریں اور کہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنی ہوتی تو اس طرح فرماتے۔ ایک تقوی شعار، خدا ترس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور وفا رکھنے والے انسان کا یہ فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات فرمائی ہے تو آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے دوسرے ارشادات کو سامنے رکھیں، کیونکہ جو کہنے والا ہوتا ہے، یہ اصول ہے منطق کا کہ جو کہنے والا ہوتا ہے اس کی بات سمجھنے کے لیے اس کے دوسرے کلام کو پڑھو، پھر سمجھ آئے گی، اپنی طرف سے کوئی کلام اس کی طرف منسوب نہ کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کوئی تجویز کریں، تو یہ بات جیسے میں نے عرض کی کہ یہ جسارت ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک ملا کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے کہ آپ کے بعد قطعاً کوئی نبی نہیں ہوگا، تو مثلا وہ کہہ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے کہ لن یکون بعدی نبی ابدا، اور لن یکون بعدی نبی الی یوم القیامہ، اور لیس بعدی نبی مطلقا، یا اسی طرح کے اور کوئی جملے اپنی طرح سے وہ مولوی ادا کرتا۔ لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک لغت اور گرامر کا تعلق ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، آسان لفظوں میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے لا نبی بعدی، اس میں جو لا استعمال ہوا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، اور یہ لا جو ہے جب استعمال ہو اور اس کے بعد جو لفظ یا اسم ہم کہہ لیں آتا ہے اس کے اوپر زبر ہو، ایک دو زبریں نہ ہوں، دو زیریں نہ ہوں، دو پیشیں نہ ہوں، یا ایک پیش نہ ہو یا ایک زیر نہ ہو، جیسے لا نبی یا میں ہے، تو یہ لا دو قسم کا بنتا ہے، ایک لا نفی جنس اس کو کہتے ہیں اور ایک لا نفی کمال اس کو کہتے ہیں۔ لا نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا لا کے بعد ذکر ہے اس کی نوع میں سے ہر قسم کے فرد کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی وہ چیز اب ٹوٹلی ختم، یہ ٹوٹل نفی ہوتی ہے، قطعی طور پہ اب ایسی چیز موجود نہیں یا نہیں آئے گی۔ اس کی مثال قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب آپ کا انکار کر رہا تھا تو آپ نے اس کو کہا کہ آؤ کشتی میں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا جب سیلاب آئے گا، تو حضرت نوح نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم، تو یہاں بھی لا وہی ہے اور عاصمہ میم کے اوپر زبر ہے جیسے میں نے عرض کی، تو مراد یہ ہے کہ آج کوئی بچانے والا نہیں، ٹوٹل نفی ہے کسی بچانے والے کی۔ اسی طرح ہم تشہد کے درمیان پڑھتے ہیں لا شریک لہو، وحدہ لا شریک لہو، تو شریکہ کے اوپر جو زبر ہے اور اس سے پہلے جو لا ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قطعاً کوئی شریک نہیں، تو یہ مثال ہے لا نفی جنس کی، کہ یعنی ٹوٹل نفی۔ اور دوسرا جو ہے لا نفی کمال جو میں نے عرض کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا وجود ایسی چیز ہو سکتی ہے لیکن اس پائے کی نہیں ہو سکتی جو اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ مثلا اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، قیصر روم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ قیصر ہلاک ہوگا تو فلا قیصر بعدہ، کہ اس کے بعد اس شان کا کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ ہم یہ معنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قیصر نام کے کئی اور بادشاہ رومیوں میں ہوئے لیکن اس شان کا نہیں ہوا، کیونکہ مسلمانوں نے ان کی طاقت توڑ دی تھی بعد میں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹوٹتی گئی، جیسے کہ تاریخ کا یہ حصہ ہے۔ اسی طرح ہم مشہور شعر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو یہاں بھی لا فتح، یہ فتح والی فتح اور شکست والی فتح نہیں ہے، فے تے اور یہ ہے، فتح کا مطلب ہے بہادر، جوان، پہلوان، تو اس کا مطلب ہے لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی پہلوان نہیں، کوئی بہادر نہیں، اور لا سیفہ اور کوئی تلوار نہیں الا ذوالفقار، ذوالفقار کی طرح کی، حقیقی تلوار اور یا حقیقی پہلوان علی ہے اور حقیقی تلوار ذوالفقار ہے، اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ لا نفی کمال کی ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، اس کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نفی کمال کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں یا لا نفی جنس کے لیے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا نفی کمال کے لیے استعمال کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یا آپ سے بڑھ کر یا آپ سے آزاد ہو کر یا آپ کی امت سے علیحدہ ہو کر یا آپ کی شریعت سے آزاد ہو کر قطعاً کوئی نہیں آ سکتا، ہاں نبی آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرماتے ہیں لا نبی بعدی، تو دوسری طرف بار بار ایک آنے والے کی خبر دیتے ہیں، احادیث بری پڑی ہیں۔ فرمایا لو عاش لکان صدیقا نبی، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئے تو آپ نے یہ لفظ فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا، بلکہ یہ فرمایا آپ کی قبر کے اندر ہاتھ ڈال کے، فرمایا کہ خدا کی قسم یہ نبی ابن نبی ہے۔ پھر فرمایا ابو بکر افضل هذه الامه الا ان يكون نبی، کہ ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہے سوائے اس کے کوئی نبی ہو۔ پھر سورہ جمعہ کی
وآخرین منہم والی آیت جو ہے اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رجل فارس آئے گا اور اس کی بعثت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت قرار دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر فرمایا اور 4 بار آپ کو نبی فرمایا. پھر دوسری ایک جگہ فرمایا کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں، لیسا بینی و بینہ نبی. تو اب کیا بات ہے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا نبی بعدی، اور دوسری طرف اتنی بار اتنی تکرار کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور نبی ہوگا. تو اس تضاد کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کریں گے کہ آپ کے کلام میں اختلاف ہے. تو اس اختلاف کو اسی طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ معنی کریں جیسے بزرگان نے کیا ہے کہ آپ کی شریعت سے ہٹ کر، آپ کی غلامی سے آزاد ہو کر، آپ کی امت سے باہر، آپ کے فیوز کا انکار کر کے قطعاً کوئی نہیں آ سکتا نبی کے طور پہ، لیکن آپ کی غلامی کا اقرار کر کے، آپ کی برکات کا اقرار کر کے آپ کی امت میں سے ہو کے آ سکتا ہے. اور یہی بات علماء امت نے کی ہے جو بزرگان تھے، اور ان کا ہم بار بار یہاں ذکر کر چکے ہیں اقوال کا. مثلا حضرت عائشہ کا کیا ہے، ابن عربی کا کیا ہے، عبدالوہاب شعرانی کا کیا ہے، محمد قاسم نانوتوی کا کیا ہے، ابو الحسنات لکھنوی کا کیا ہے، جی ملا علی قاری کا کیا ہے، حضرت دہلوی جو ہیں ولی اللہ شاہ دہلوی کا کیا ہے، احمد سرہندی کا کیا ہے. جی بالکل. اور یہیں پہ بات یہ بھی ہے کہ یہی مفہوم اور یہی عقیدہ ان مولویوں کا بھی ہے جو ہمارے خلاف لا نبی بعدی کہتے رہتے ہیں. بالکل. وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں. بالکل. تو ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ہمارے خلاف تم لا نبی بعدی کہتے ہو اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ اس کا مفہوم ہے، پچھلا نبی آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. ہمیں تم کہتے ہو تعویل کرتے ہو اور خود تعویل کرتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، تم انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رسول بناتے ہو. وہ کیوں حدیث بھول جاتے ہو جس میں تم ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو بلکہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت سنی تو تمنا کی کہ یا رسول اللہ یا اللہ مجھے اس کا نبی بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی منہا، اس کا نبی اسی میں سے ہوگا. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ مجھے اس امت سے بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تو پہلے آ گیا، وہ بعد میں ہوں گے. تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس کے بارے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ تان اسی بات پہ ٹوٹتی ہے کہ یہ لوگ یہ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اور ہم تو ثابت کر چکے، قرآن نے ثابت کر دیا، اجماع صحابہ سے ہم سے نے ثابت کر دیا، حدیثوں نے ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. اور جس نے آنا ہے وہ آپ کی خوبو پہ آئے گا اور اسی امت سے آئے گا، باہر سے نہیں آئے گا. جیسے ایلیہ کے کیس میں، حضرت الیاس کے کیس میں جب ان کی دوبارہ آمد کا ذکر تھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی خوبو پہ آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ دائر کیا ہوا ہے. اور یہ دنیا کی عدالتوں کا اصول ہے کہ پرانی مثالوں سے اگلے فیصلے کیے جاتے ہیں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فیصلے سے چمڑے ہوئے ہیں اور یہ مولوی یہودیوں والے فیصلے سے چمڑے ہوئے ہیں. آپ فیصلہ آپ خود کر لیں. بالکل ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اگلا سوال ہم حافظ مظفر احمد صاحب سے پوچھیں گے. میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں غالباً اپنے پینل کا تعارف نہیں کرا سکا. مومن طاہر صاحب اور نصیر قمر صاحب کے جوابات آپ نے سن لیے. پاکستان سے ہمارے ساتھ حافظ مظفر احمد صاحب اور مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ بھی پروگرام کے دوران ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی ہم حافظ مظفر احمد صاحب سے بات کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب پچھلے پروگرام میں بات چل رہی تھی جس میں ہم نے پوچھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری عمر کا جو کام تھا وہ تھا کیا، مطلب اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو وہ کیا ہے. تو وہ ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی، آج بھی ہم دوبارہ یہی کہیں گے کہ یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جسے ایک مختصر سے نشست میں کیا جا سکے. تو لیکن پچھلی دفعہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمہ وقت ہمہ تن ان حملوں کے جواب دینے میں مصروف رہے اور اسلام کے دفاع میں ساری عمر اپنی بسر کی. تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ حملے تھے کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح دفاع کیا. جی جزاک اللہ آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی یہ ذکر چل رہا تھا کہ آج سے 100 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے جب اسلام محض نام کا باقی رہ گیا تھا، اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عظیم الشان خدمت، ایک ایسی پاکیزہ اور باکردار دینی و روحانی جماعت کا قیام ہے
جو آج بھی خلافت کے جھنڈے تلے ایمان و اخلاص اور قربانیوں کے نمونے دکھاتے ہوئے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ کا دوسرا اہم کام جس کا تذکرہ ہوا وہ اسلام کو دیگر ادیان باطلہ پر غالب کر کے دکھانا تھا۔ اس ضمن میں کسر صلیب اور قتل دجال کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنہ عظیمہ سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھنے کی ہدایت فرما کر یہ توجہ دلا دی تھی کہ اس سے مراد عیسائیت کا مذہبی فتنہ اور دجل ہے جس کا سورہ کہف میں ذکر ہے، اور سورہ مریم کی آیت 91 میں مزید اس مضمون کو کھول دیا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ وہ فتنہ دجل دراصل ایک انسان کے بیٹے کو خدا اور اس کا بیٹا قرار دینا ہے، جس کا توڑ حضرت مرزا صاحب نے دلائل سے کیا تھا، اور قرآنی فیصلے کے مطابق لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ زندہ وہی ہے جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے، اور مر گیا وہ جو دلیل سے مر گیا۔ تو 19ویں صدی کے آخر میں وہ حملے جن کے بارے میں آپ نے پوچھا اسلام پر جو ہو رہے تھے، ہندوستان میں انگریزی حکومت نے اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے عیسائیت کو پھیلانا ضروری سمجھا تھا، اور سرکاری خرچ پر گرجے تعمیر کیے، مضبوط تبلیغی مشن قائم کیے، کروڑوں کی تعداد میں اسلام کے خلاف پمفلٹ اور اشتہارات تقسیم کیے، اسپتال اور سکول قائم کر کے اپنی تبلیغ کی ایک طرف، تو دوسری طرف ملازمتوں کے لالچ دے کر لوگوں کو عیسائی بنایا، اور ہندوستان کی آبادی میں اس زمانے میں جو اضافہ ہو رہا تھا اس کی رفتار سے کہیں بڑھ کر عیسائیت ہندوستان میں ترقی کرنے لگی، اور عیسائیوں کی تعداد جو 1851 میں 1 لاکھ بھی نہیں تھی، 1888 میں 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی، اور ہندوستان میں ربنا المسیح کی آواز گونجنے لگی۔ سادہ لو مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے ان عیسائیوں کا، پادریوں کا، مشنریوں کا اسپتالوں اور سکولوں میں یہ یربا ہوتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح زندہ آسمان پر موجود ہیں جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے، اور وہ دنیا میں نجات کے لیے جلالی شان کے ساتھ ظاہر ہوں گے جیسا کہ مسلمانوں تو مانتے ہو، اور تمام نبی بشمول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور زیر زمین دفن ہیں، اور یہ بھی تمہارا عقیدہ ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اس وقت، اس دور میں عیسائیوں کے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت کا حربہ ہاتھ میں لیا، اور یہ اعلان فرمایا کہ عیسائیوں کے مذہب کا یہی ایک ستون ہے، اسے پاش پاش کر دو، پھر دیکھو کہ عیسائیت کہاں ہے، اور مسلمانوں سے فرمایا کہ خدا را عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی۔ اور پھر اس نسخے پر جب آپ نے عمل کیا تو پھر واقعی ایسا ہوا۔ میں یہاں بطور نمونہ اس شاندار اور فیصلہ کن مباحثے کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو مئی 1893 میں امرتسر میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، اور اس وقت یہ مناظرہ کرنا، میں ضمناً ایک حوالہ ذکر کر دوں جمعیت العلماء کے ناظم مولانا سید محمد میاں صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں رد عیسائیت کا ہر مناظرہ سرکار انگریزی کی بغاوت سمجھی جاتی تھی۔ اب دیکھیے ایک جنگ مقدس ہو رہی ہے، عیسائیوں سے لڑی جا رہی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ خود کاشتہ پودا۔ کہاں گیا وہ اعتراض خود کاشتہ پودا کا، جب خود مان رہے ہیں کہ رد عیسائیت کا ہر مناظرہ انگریز کی بغاوت۔ اور اس زمانے میں ہوا یہ کہ جنڈیالہ ضلع امرتسر کے میاں محمد بخش صاحب جو عیسائیوں کے پادریوں کے جواب بہت دیا کرتے تھے، اس سے تنگ آ کر ڈاکٹر ہنری کلارک نے ان کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ تو محمد بخش صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عیسائیت کے بارے میں مضمون کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، آپ کے مناظرے سنے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں بڑی امید کے ساتھ لکھا کہ جناب غریب اور مسکین اہل جنڈیالہ کی مدد فرماؤ ورنہ اسلام پر دھبا آ جائے گا۔ اس وقت جو دیگر علماء تھے جب ان سے رابطے ہوئے تو انہوں نے کہا جناب ہمیں پہلے تو ہمارے لیے اخراجات کا انتظام کرو، ہمارے وہاں کچھ دن رہنا پڑے گا، قیام و طعام کا بندوبست کرو، مطالبے کر دیے۔ حضرت مرزا صاحب نے ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر عیسائیوں کو للکارا اور لکھا کہ دیکھو میں جو 10 سال سے تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوں اس میدان میں، میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں۔ اس موقع پر
عجیب دلچسپ بات ہوئی کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے اکسانے پر، کیونکہ یہ پادری بھی جانتے تھے کہ مرزا صاحب سے مقابلہ بڑا مشکل ہوگا، تو ڈاکٹر کلارک نے ایک اشتہار دے دیا اور حضرت بانی جماعت احمدیہ سے مناظرے سے پہلو تہی کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جواباً لکھا کہ ہمارا آپ سے نہیں، جنڈیالہ کے مسلمانوں سے مقابلہ ہے، اور ادھر اہل جنڈیالہ کو یہ کہا کہ میاں تو عجیب لوگ ہو، مناظرے کے لیے ایسے آدمی کو پیش کر رہے ہو جن پر کفر کے فتوے ہیں، اور اس زمانے میں وہ کفر کے فتوے چھاپے گئے، اور لکھا ڈاکٹر کلارک نے کہ دیکھو اتنے پیسے کا وہ فتویٰ مل جاتا ہے بٹالے سے، خدا جا کے اس فتوے کو پڑھو جو کافر قرار دے رہا ہے ایک شخص کو، اس کو تم مسلمانوں کے مقابل لا رہے ہو۔ تو محمد بخش صاحب نے بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کا خوب جواب دیا۔ محمد بخش صاحب نے تو لکھا کہ جناب یہ اختلاف صرف ہم میں نہیں، تمہارے اندر بھی موجود ہے، اور ہم مؤید اسلام پر جو مسیح موعود اسلام کی تائید کر رہے ہیں، کفر کا فتویٰ لگانے والے مولویوں کو مفسد سمجھتے ہیں۔ اور مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا کہ دیکھو تمہارے اندر پروٹیسٹنٹ موجود ہیں، کیتھولک موجود ہیں، تو ہم تم سے پھر کیوں مناظرہ کریں، تمہارے ہاں بھی اختلاف ہے۔ اس موقع پر خدا لگتی کہتے ہوئے ہم مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، جنہوں نے اس زمانے میں واشگاف لفظوں میں یہ کہا کہ اس جنگ مقدس میں میں حضرت مرزا صاحب کے زیر کمان اسی طرح کھڑا ہونے کا اعلان کرتا ہوں جس طرح حضرت معاویہ نے دشمن اسلام کے مقابل پر حضرت علی کے ماتحت لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ اس بحث و تمیز کے بعد مناظرہ طے پا گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماں اپنے قافلہ کے اس تحریری مناظرے کے لیے امرتسر تشریف لے آئے، اور تمام اخراجات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو 15 روز تک وہاں قیام کیا ہے آپ نے خود برداشت فرمائے، اور آغاز میں ہی شرائط مناظرہ پیش کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ بحث زندہ مذہب پر ہوگی کہ جن روحانی علامات کا کسی مذہب اور کتاب نے دعویٰ کیا ہے وہ اب بھی اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، اور پھر آخر میں ہم نشان نمائی کے لیے روحانی مقابلہ بھی کریں گے۔ اور ساتھ ہی یہ واضح فرما دیا کہ انشاءاللہ اس میدان میں بہرحال مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ تو یہ وہ مناظرہ اس رنگ میں وہاں طے پایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ان جنگ مقدس کے نام سے جو معروف ہے۔ جی حافظ صاحب، ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ مناظرے کا ظاہر تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن پھر اس کا اینڈ ریزلٹ ہوا کیا، مناظرے میں کیا ہوا اور نتیجہ کیا نکلا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بہت ہی دلچسپ خداد ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 15 دن امر واقعہ یہ ہے، میں بہت مختصر عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو فراست ذہانت آپ کو عطا فرمائی اور جو تائید تھی، آپ نے بنیادی شرطیں طے کرتے ہوئے ہی دراصل یہ جنگ مقدس جیت لی تھی، کیونکہ شرط بنیادی آپ نے یہ طے فرمائی تھی کہ فریقین اپنے سوال و جواب، دعویٰ اور دلیل اپنی الہامی کتاب سے پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو اس سارے مباحثے کو آپ جنگ مقدس کو جو چھپی ہوئی کتاب ہے اول سے آخر تک پڑھ جائیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عیسائی مناظر آخر وقت تک اس طے شدہ معیار پر پورا نہیں اتر سکا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے ہی دن جب آپ نے پرانی آیات سے زندہ مذہب ہونے کے لیے قرآن شریف سے 20 آیتیں پیش فرما دی ما دلائل کے، تو جب یہ مضمون پڑھا گیا تو جواب تو یہ تھا اب کہ وہ عیسائی مذہب کے زندہ ہونے کے لیے جیسا کہ طے پایا تھا اس کا جواب دیتے، مگر بجائے وہ جواب دینے کے عبداللہ آتم صاحب کہنے لگے شرائط کی آڑ لے کر کہ نہیں جی آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ وہ رد الوہیت میں حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کے رد میں آپ وہ سوال پیش کرتے، میں جواب دیتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ، اب یہ پہلا لاجواب ہونا تھا ان کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسرا مضمون اسی وقت تحریر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے بارے میں قرآن شریف سے دلائل دیے اور عقلی دلائل دیے۔ جب یہ دلائل دیے اور ان کے جواب کا وقت آیا تو مولوی وہ جو عبداللہ آتم صاحب سے انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ نے تو قرآن کی آیتیں پیش کر دی ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندے ہم نے قرآن سے کون سی آیتیں پیش کی ہیں، عقلی دلائل دیے ہیں۔ ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 پیش کی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ مسیح ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزرے، وہ بھی فوت ہو گئے، وہ ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ ساری دلیلیں جو ہیں یہ تو ایک بشر اور انسان تھا، اس کو خدا تو نہیں ثابت کریں، تم عقلی دلیل کا جواب دے دو، قرآن کو نہیں مانتے اس کا جواب نہ دو۔ اب وہ لاجواب ہو کر رہ گئے۔ تو حضرت بانی جماعت احمدیہ کا یہی وہ کمال تھا
جس کے بارے میں مرزا حیرت دہلوی نے بھی آپ کی وفات پر لکھا کہ مرحوم نے تو مناظرے کا رنگ ہی بدل کر رکھ دیا اور ایک جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی. اب وہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. عیسائیوں کا اب فکر یہ تھی روحانی مقابلے کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ آخر میں روحانی مقابلہ بھی ہوگا. حفظ ما تقدم کے طور پر 5ویں روز ہی بحث سے لاجواب ہو کر انہوں نے اس مقابلے سے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور عیسائی مناظر عبداللہ آتھم نے ایک اندھا، ایک لنگڑا اور ایک گونگا یہ معذور پیش کر کے کہا کہ ہمیں نہ تو معجزات و نشانات کی ضرورت ہے نہ اس کی طاقت ہے. آپ کو اس کا دعویٰ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی آخر میں روحانی مقابلہ بھی ہوگا، تو ہم پہلے ہی یہ چیلنج کر دیتے ہیں کہ ان کو اچھا کر کے دکھا دیں، تب ہم مان لیں گے. اس وقت تباً عجیب موقع تھا. مسلمان بھی، احمدی حضرات بھی بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا جواب دیں گے مسیح موعود علیہ السلام، کہیں خفت کا سامنا نہ ہو. ادھر عیسائی یہ وار کر کے فتح سے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہے تھے کہ لو جی لاجواب کر دیا. تب خدا کا شیر مسیح موعود ایک عجب شان تمانیت سے اٹھا اور جلالی رنگ میں فرمایا، اے حضرات، آپ کی کتاب انجیل مرقس میں عیسائیوں کی یہ نشانی لکھی ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو چنگے ہو جائیں گے. ہمارے قرآن میں ایسی کوئی نشانی نہیں. یہ ضرور لکھا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق خدا ہماری دعائیں قبول کرے گا. اب شرط مناظرہ کے مطابق کہ ثبوت دعویٰ اپنی کتاب سے ہوگا، تمہارا فرض ہے کہ ان کو اچھا کر کے دکھاؤ. پھر کیا تھا، عیسائیوں پر ایسا سناٹا طاری ہوا، سراسیمگی پھیلی کہ انہی بیماروں کو فوراً اٹھا کر مجلس سے غائب کرنے کی فکر میں تھے. ایک عجیب کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ وہ معذور وہاں موجود رہ کر مزید ان کی شرمندگی کا موجب نہ ہو. تو یہ تو تھا وہ 5ویں دن کا واقعہ. لیکن بالآخر وہ روحانی مقابلے کا آخری دن آیا. عجیب مارکے کا دن تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس جیتے ہوئے مناظرے کے بعد اس کے فاتح جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ فریقین میں سے جو عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے، اگر وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے تو آج سے 15 مہینوں کے اندر حاویہ میں گرایا جائے گا اور سخت ذلت کا اسے سامنا ہوگا. اور یہ پیشگوئی بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ نشان اگر سچا ثابت ہو گیا تو آتھم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی یہ دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جن کو آپ نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں معاذ اللہ دجال کے لفظوں سے یاد کیا. دیکھو آخر تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے اور آپ کی فتح کی سوچ رہی. تو اس نے اسی وقت اس کا رنگ فق ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور ہاتھ کانوں پر رکھ کر کہنے لگا، توبہ توبہ، میں نے ایسا نہیں کیا. اور اس کے بعد واقعی اس نے اسلام کی اعلانیہ مخالفت چھوڑ دی، اس سے توبہ کر لی. مگر اخفاء حق سے جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم نے توبہ کی کہ نہیں، تو اس اخفاء حق کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوا. تو یہ وہ جنگ مقدس تھی کہ جس میں غیر احمدی علماء بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مرزا صاحب کی کمان میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، جس میں صلیبی مذہب آخر پاش ہو گیا. اور وہ جو حدیث میں آیا تھا کہ مسیح موعود دجال کو باب لد میں قتل کرے گا، لد کے معنی بحث کے ہیں، دجال کو دلائل کے میدان میں ہلاک کیا جائے گا. واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسر صلیب کر دی اور دجال کو ہلاک کر کے رکھ دیا. اب اس مناظرے کی جو عظیم الشان فتح تھی، اس کا فوری جو ایک اثر تھا بہت ہی غیر معمولی تھا. مناظرے کے بعد جٹیالہ کے مسلمانوں نے خوش ہو کر مسیح موعود علیہ السلام کو اس فتح پر اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی. سارے کا سارا غیر احمدیوں کا گاؤں تھا. حضور وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے دعوت کی، وہاں نماز پڑھی گئی اور ان لوگوں کو مسائل بتائے گئے. اور پھر اس موقع پر 2 بڑے چوٹی کے نمایاں شخصیات جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک حضرت قاضی امیر حسین صاحب، بہت چوٹی کے علامہ، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ امرتسر میں شور مچ گیا، اتنا وہ چوٹی کا عالم تھا. دوسرے کرنل الطاف علی خان صاحب جو عیسائیوں سے متاثر ہو کر عیسائی ہو چکے تھے اور مناظرے کے دنوں میں عیسائیوں کی طرف جا کر بیٹھا کرتے تھے. اس مناظرے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کر کے مسلمان ہوئے اور تسلیم کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واقعی اسلام کو زندہ مذہب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نبی اور قرآن کو زندہ کتاب ثابت کر دکھایا ہے اور صلیب کو توڑ کر دجال کو واقعی بار دکھایا ہے. یہ وہ کسر صلیب ہے جس کے بارے میں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، مرزا حیرت دہلوی تک نے یہ لکھا کہ بحیثیت ایک محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا. جو بے نظیر کتابیں
آریاؤں اور عیسائیوں کے مذہب کے رد میں اس نے لکھی ہیں، اور جیسے دندان شکن جواب مخالفین اسلام کو دیے ہیں، آج تک معقولیت سے ان کا جواب الجواب ہم نے تو کہیں لکھا نہیں دیکھا۔ اور پھر مولانا سید حبیب صاحب مدیر اخبار سیاست، جن کا علماء میں ایک بڑا مقام تھا، انہوں نے لکھا کہ اس وقت جب آریہ اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے، اکے دکے جو عالم دین کہیں موجود تھے وہ ناموس شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہو گئے، مگر کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس وقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریہ اپدیشکوں کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین اسلام کے دانت کھٹے کر دیے۔ اور مولوی نور محمد صاحب نقشبندی کا حوالہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی، اور آخر میں یہ آواز جب گونجی ہے مصر کے اندر اور عرب کے اندر، تو وہ حوالہ میں اخبار الفتح قاہرہ کا پیش کر کے اس کو ختم کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کے کام حیرت انگیز ہیں، یعنی جماعت احمدیہ کے، جو آج بھی 100 سال بعد بھی یہ کسر صلیب کرتے ہوئے خلافت احمدیہ کے زیر سایہ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی تفصیل وہ آج کے دور کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس جماعت کے کام حیرت انگیز ہیں۔ احمدیوں نے اپنا قلم اور آواز مختلف زبانوں میں احیاء اسلام کے لیے استعمال کی ہے، اور مشرق و مغرب میں اپنے اموال خرچ کر کے اپنے عقائد پھیلائے ہیں۔ چنانچہ یہ جماعت بہت اہمیت حاصل کر چکی ہے۔ ایشیا، یورپ، امریکہ اور افریقہ میں ان کے تبلیغی مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ یہ مراکز علمی و عملی رنگ میں تو عیسائیوں کے مراکز کے ہم پلہ ہیں، لیکن اپنے اثرات اور کامیابی کے لحاظ سے عیسائیوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ جماعت سب سے زیادہ کامیاب ہے کیونکہ اس کے پاس اسلام کے حقائق و معارف ہیں۔ جو شخص ان کے حیرت انگیز کارناموں کو بغور دیکھتا ہے اور سب باتوں کا موازنہ کرتا ہے، وہ اس بات پر حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس چھوٹی سی جماعت نے تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے جو عظیم الشان کام کیا ہے وہ دوسرے کروڑوں مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ حافظ مظفر احمد صاحب۔ اور یہاں ہم ناظرین کی توجہ اس بات کی طرف بھی دلائیں گے کہ یہ عبداللہ اتھم جن کی بات ہو رہی تھی، یہ عیسائی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ جب کہا کہ اگر تم ان سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام یہ ہوگا، اس کا وہی انجام ہوا اسی طرح سے۔ تو مسلمانوں نے آج کے دور، اس دور میں بھی، آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ایسا تو نہیں ہوا، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا اس کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے نتیجے میں اس کو چیلنج دیا تھا۔ اسی طرح جو ہے پنڈت لیکھ رام کی دفعہ بھی ہوا کہ وہ ایک شاتم رسول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع کیا اس بات سے بارہا، پھر اس کے بعد اس کو وارننگ دی، پھر اس کے بعد پیشگوئی کی کہ تم ہلاک کیے جاؤ گے اگر تم باز نہ آئے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز نہ آیا، اس کا انجام وہی ہوا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا۔ لیکن اس پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ جو الزامات لگے ان میں گواہی دینے کے لیے مسلمان عدالتوں میں گئے، محمد حسین بٹالوی صاحب عدالتوں میں گئے۔ تو یہ بھی دیکھیں کیسی نفرت کی انتہا ہے کہ جہاں پہ اسلام کی فتح ہوتی ہے وہاں پہ بھی اپنی اندھی مخالفت میں حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت جو ہے اور ان کے خلاف افطرا گھڑنے سے باز نہیں رہتے یہ لوگ۔ تو اب کرنا چاہتا تھا جی کہ محمد صاحب، یہ ہمارے وہاں پاک و ہند کے مولویوں کا حال ہے، لیکن عرب دنیا ماشاءاللہ اس بارے میں اور طرح کا ریئیکشن رکھتی ہے۔ یہ حافظ صاحب نے عرب حوالہ دیے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جی الحیات چینل ہے، اس پہ ایک زکریا بطرس عربی میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتا ہے اور اس کا جواب نہیں کوئی دیتا تھا، تو ہمارے مصطفیٰ ثابت صاحب نے اس کا جواب MTA کے تھرو دیا اور وہ کتاب بھی چھاپی، اجوبہ عن الایمان۔ جی تو ازہر نے عیسائیوں کو کہا کہ جو مصطفیٰ ثابت کا جواب ہے وہ ہماری طرف سے جواب ہے۔ بہت اچھا، بہت شکریہ محمد صاحب، جزاک اللہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے باقی گفتگو کی طرف جائیں، اس وقت کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالرشید صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جناب رشید صاحب السلام علیکم۔ جی عبدالرشید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، اور ان کو ہم دوبارہ ابھی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب کشمیر سے ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ جی ڈاکٹر اعجاز صاحب، جی وعلیکم السلام۔
جی میں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. پچھلے بار میں نے کوشش کی تھی فون کرنے کی. یہاں ایک انڈیا سے دہلی سے ایک رسالہ نکلتا الرسالہ, وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا رسالہ ہے, اس کی بہت بڑی اشاعت ہے دنیا میں. تو انہوں نے پچھلے مسلسل 3 مہینے سے وہ مسیح اور مہدی موعود کے بارے میں الرسالہ میں بیان فرماتے ہیں, اور بالکل بعینی وہی ان کا تجزیہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا تجزیہ ہے, اور جو جماعت کا جو اس میں موقف ہے. اور ابھی جو جولائی کا نکلا ہے اس میں بھی انہوں نے اس کی ذکر کی ہے. تو میں 2 سطر یہاں پڑھتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے دجال اور مہدی اور مسیح کا ظہور ہوگا, لیکن یاد رکھنا چاہے کہ دجال, مہدی اور مسیح کا معاملہ مذکورہ قانون عام سے مستثنی نہیں ہے, یعنی ایک قانونی التماس میں لکھتے ہیں. اور پھر لکھتے ہیں کہ حدیث میں بیان کردہ علامتیں بتاتی ہیں کہ قیامت اب بہت قریب ہے. اس اعتبار سے غالباً یہ کہنا درست ہوگا کہ دجال اور مہدی اور مسیح کا ظہور ہو چکا ہے. تو یہ رسالہ جو ہے یہ جون کا ہے. اس کے بعد جولائی کا جو ہے اس میں تو یہ باضابطہ اس میں اور ایک لکھتے ہیں وہ آنے والا, اور اس میں لکھتے ہیں کہ تمام مزار میں بتایا گیا کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک آنے والا آئے گا اور وہ ایک خصوصی رول ادا کرے گا. اور لکھتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو روایت آئی ہیں ان میں اس سلسلے میں 3 لفظ استعمال کیے گئے, رجل مومن, مہدی اور مسیح. تو یہ باضابطہ یہاں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو مسیح اور مہدی ہے اور جو رجل مومن ہے یہ ایک ہی شخص ہے. تو میری گزارش ہے ارشاد صاحب سے جو اکثر فون کرتے رہتے ہیں اور باقی لوگوں سے جو اس بارے میں بڑے واضح طریقے سے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مسیح اور مہدی جو ہے یہ الگ الگ شخص ہے. تو ان کے بہت بڑے عالم ہے یہ وحید الدین خان صاحب. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ تجزیہ ہے وہ بہت بڑے عالم. جی ڈاکٹر اعجاز صاحب, طرف اگر یہ رجوع کریں کہ ان کے عالم کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو زیادہ ان کے لیے مناسب ہوگا. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے, تھوڑی سی زحمت کر کے اگر آپ ہمیں ان رسالوں کے سکینز بھیج سکیں, کاپیز بھیج سکیں تو بڑا اچھا ہوگا. ہم اپنے ناظرین کے ساتھ, جس طرح آپ کی گفتگو بھی ابھی ظاہر لوگوں تک پہنچی, لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ سکینز بھی اگر ہمیں مل سکیں, ان کی امیجز بھی ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. لیکن آپ کا فون کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہم بات کریں گے محمد احمد صاحب سے جو کہ پاکستان سے ہمیں فون کر رہے ہیں. جی محمد احمد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آج کے اخبار میں نوائے وقت میں آیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی, زنائی, فلاں فلاں کہا ہے, اور ان کی یہ کتاب روحانی خزائن میں درج ہے. تو دوسری طرف کے حضرت مرزا غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں ہی محمد ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں. یہ سوال ہے کہ یہ ہماری کسی کتاب میں لکھا ہے, میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں, ہاں جی, لیکن یہ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. اچھا ٹھیک ہے جی محمد احمد صاحب. ہاں جی, ہم پیسے پچھلے پروگرام سے کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی, لیکن میں نصیر قمر سے درخواست کروں گا تھوڑا سا مختصراً ریکیپ کر سکیں اس کو. وہی بات ہے, ہم پیچھے ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ غیر احمدی علماء کا یہ طریق ہے کہ بعض باتیں, یہ ایک میں نے مثال بھی دی کی, تو یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں کہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم. کہ دیکھو کیا نہیں لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ نہ بتایا کہ خدا تعالیٰ نے یہ قول کن کا نقل کیا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں. اور اسی طرح کوئی کہہ دے کہ قرآن میں تو بھی نمازیوں پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے تو نماز کیوں پڑھنی, نہیں لکھا ہوا قرآن کریم میں ویل للمصلین لکھا ہوا ہے. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں نہیں لکھا ہوا, اس لیے چھوڑو نماز کو, نماز پڑھنے والوں کو تو خدا نے لعنت بھیجی ہے. اور یہ نہ بتائے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ کن نمازیوں پہ لعنت بھیجی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کے ساتھ یہ جو سلوک ہے یہ یہودیوں نہ خصلت ہے, قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے. اور دراصل جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے یہودیوں کے یہ علامتیں بتائی گئی تھیں اور آن سلم کے مکذب یہودیوں کی بتائی گئی تھیں, ضروری تھا کہ مسیح موعود جو مسیح محمدی جس نے آنا تھا اس کے مکذب بھی ایسی حرکتیں کرتے. تو حضور نے وہاں بائبل کے حوالے سے, ان کے حوالے سے عیسائیوں پر الزام کیا ہے کہ تمہاری کتابوں میں تمہارے یسوع کا یہ نقشہ ہے, تم اس کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو, کچھ سوچو تو صحیح. لیکن حضور نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ ہم جس مسیح کو مانتے ہیں, جس کا قرآن میں ذکر ہے, وہ خدا کے پیارا بندہ اور رسول تھا. تو اصل تحریر اگر آپ وہاں پڑھ لیں تو جیسا کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ وہیں پہ بات کھل جاتی ہے. اس میں یہ نہایت ہی دجل اور فریب اور دھوکہ ہے, اور خدا سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. یقیناً اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا خدا کے حضور.
بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس اور کالرز بھی ہیں، انصاری صاحب بھی شکاگو سے تشریف لا چکے ہیں۔ ایک آپ کی خدمت میں ہم ایک ریکارڈڈ انٹرویو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے ہم نے ایک پروگرام میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات کی تھی، جو کہ روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر ہیں، اور ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے اخبار میں ایک آرٹیکل دیا ہے جو کہ سراسر تضحیک آمیز ہے اور ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کا باعث ہے۔ تو آپ ایک ظاہر اخبار ہے، آپ کا اچھی سرکولیشن پاکستان میں پڑھا جاتا ہے یہ، تو آپ اس طرح کے جب میسیجز دیتے ہیں لوگوں کو تو یہ تو ظاہر نفرت کو بہت زیادہ بھڑکاتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کس طرح چھپ گیا، لیکن اگر کچھ ایسا چھپ جائے تو ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد انہی کے اخبار میں یہ ایک اور آرٹیکل چھپا، جس میں کہ 1974 کی اس کارروائی سے متعلق بھٹو صاحب کی تقریر، جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیے جانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیچے ایک اور مضمون ہے جس میں انہوں نے ربوہ کے اسٹیشن پر ہونے والے واقعے کی غلط سلط تفصیلات یہاں پہ بغیر کسی حوالے، بغیر کسی ریفرنس کے یہاں پہ شائع کی ہوئی ہیں۔ تو دوبارہ ہم نے روزنامہ پاکستان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، ازالہ تو آپ تو کہتے تھے ازالہ کریں گے، آپ نے ایک اور نفرت انگیز مضمون اٹھا کے شائع کر دیا اپنے اخبار میں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات نہیں ہو سکی، لیکن روزنامہ پاکستان کے جو ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر ہیں قدرت اللہ چودھری صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی، ان سے ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ وہ گفتگو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی قدرت اللہ چودھری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قدرت اللہ چودھری صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو فرقہ واریت کی صورتحال ہے، اس میں اخبارات کا کیا کردار رہا ہے؟ اصل میں دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو اس وقت وارداتیں ہو رہی ہیں وہ کوئی ٹرولی سیکٹیرین وائلنس بھی نہیں ہے، اس میں وہ ٹارگٹ کلنگ ہے، تو اس میں چونکہ لوگ مختلف فرقوں کے اس کی زد میں آ جاتے ہیں تو ہم اس کو سادگی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سیکٹیرین وائلنس ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سیکٹیرین وائلنس نہیں ہے، یہ ہے ایکچولی ٹارگٹ کلنگ ہی اس کے لیے صحیح مناسب لفظ ہے۔ اچھا جی۔ اور اس میں یہ ہے کہ بہت سے مطلب کسی وقت اس میں کوئی ایک فرقے کا آدمی جو ہے اس کا نشانہ بن گیا اور کبھی دوسرے کا بن گیا، ایک تو یہ بات ہے۔ اخبارات جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نیگیٹو رول نہیں پلے کر رہے، ان کا تو صرف یہ ہے کہ وہ ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو وہ رپورٹ کر دیتے ہیں۔ اب اگر اس کو آپ تفصیل سے رپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی پر تو اس کی زد پڑی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، تو مئی میں جو جماعت احمدیہ کی مساجد پر جو حملے ہوئے اور جس کے نتیجے میں بہت سے معصوم احمدی شہید ہوئے، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ایکچولی ٹیررزم ہی ہے، اس لیے کہ دیکھیں جو پہلے ٹیررزم کی وارداتیں ہوتی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں، مساجد بن رہی ہیں، امام بارگاہیں بن رہی ہیں، پولیس کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بن رہی ہیں، جو اسی طرح حتیٰ کہ جی ایچ کیو میں یہ واردات ہو چکی ہے، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں اسی کی کنٹینیوٹی ہے، اس وقت وہ زد میں آ گئے ہیں۔ مگر قدرت اللہ چودھری صاحب، پاکستان میں کسی فرقے کے خلاف آئین میں کوئی قوانین موجود نہیں ہیں، لیکن جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس کے خلاف پاکستان کے آئین میں ترمیم کی گئی، انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آرڈیننسز ایسے ہیں جو کہ واضح طور پہ جماعت احمدیہ کے خلاف امتیازی قوانین کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ احمدی جو ہیں وہ ایک زیادہ نازک صورتحال میں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ولنریبل کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی قومی اسمبلی کا متحرکہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو ظاہر ہے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا قومی اسمبلی نے کہ ٹھیک ہے۔ جی قدرت اللہ چودھری صاحب، دیکھیں میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جماعت احمدیہ کے آفیشیل ٹیلی ویژن چینل سے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جماعت احمدیہ کسی کلمہ گو مسلمان کو غیر مسلم نہیں سمجھتی۔ نہیں، یہ تو خیر یہ تو پوری بحث موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اسمبلی میں۔ جی، آپ قومی اسمبلی کی جس کارروائی کا ذکر کر رہے ہیں اور جو کچھ عرصہ پہلے آپ نے اپنے اخبار میں پورا ابھی ایک آرٹیکل بھی اس کے اوپر شائع کیا ہے، بھٹو صاحب کی تقریر اس کارروائی کے حوالے سے، جس وہ اسمبلی کی کارروائی جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، جب آپ ایسے آرٹیکلز چھاپتے ہیں تو آپ کبھی یہ مطالبہ کیوں نہیں حکومت سے کرتے اپنے اخبار کے ذریعے سے کہ وہ کارروائی جو اتنے بڑے مسئلے کی بنیاد بنی ہوئی ہے، یا جو آپ لوگوں کے بقول جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ جس سے حل ہو گیا، اس کارروائی کو شائع کیوں کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے آپ؟ وہ پوری چھپ چکی ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ کہاں چھپ چکی ہے جناب؟ ہمیں بھی کچھ بتائیں، کہاں چھپی ہے یہ؟ وہ پاکستان میں اویلیبل ہے، مجھے آپ ایڈریس دیں، میں آپ کو پوری کارروائی بھیج دیتا ہوں اینی ٹائم۔ وہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں بھی ہوا ہے، کتابی شکل میں بھی موجود ہے، وہیں سے تو ہم نے لیا یہ تقریر جو ہے۔ اور جناب چودھری صاحب، میں بھٹو صاحب کی تقریر کی بات نہیں کر رہا، میں اس ان کیمرہ سیشن کی بات کر رہا ہوں جو 1974 میں ہوا تھا، اسمبلی کا جو سیشن تھا، جو کارروائی تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو چھپی ہوئی اویلیبل ہے،
اس میں چھاپنے کا کیا مطالبہ؟ کہاں چھپ چکی ہے جناب؟ اس کے اوپر تو سرکاری طور پہ پابندی ہے، وہ تو ابھی تک پبلک ڈومین میں ہے ہی نہیں، اس کے اوپر پابندی ہے کئی سالوں سے۔ نہیں ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو دلوا دیتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ جو آپ نے پورے صفحے کا اس 1974 کی کارروائی کے حوالے سے چھاپا ہے، اس میں آپ نے ایک مضمون دیا ہے 1974 میں روا کے اسٹیشن پر جو واقعہ پیش آیا، جو کہ تمام بے بنیاد ہے اور غلط بیانی پر مبنی ہے۔ جب آپ اس قسم کے آرٹیکلز چھاپتے ہیں لوگوں کی طرف سے لکھے گئے، تو آپ پاکستان کے جو عدالتوں کے ٹریبیونلز تھے جو اس وقت قائم کیے گئے، ان کی وہ رپورٹ کیوں نہیں شائع کرتے جس میں انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں لکھا تھا کہ جو الزام لگایا گیا ربا کے طلبہ کے اوپر کہ انہوں نے لوگوں کے اعضاء کاٹ دیے اور ان کی زبانیں کاٹ دیں اور ان کی جان لے لی، وہ سب بے بنیاد اور غلط تھے۔ یہ ٹریبیونلز کے ڈیسیژنز ہیں جو کہ شائع شدہ ہیں اخبارات کے اندر، اور ہسپتالوں کی رپورٹس شائع شدہ ہیں اخبارات کے اندر، انہیں کیوں کبھی چھاپتے نہیں ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو ایک تاریخی بات ہے، قومی اسمبلی کا ریکارڈ ہے، وزیر اعظم کی گفتگو ہے، اور ایسے وزیر اعظم کی گفتگو ہے جو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا۔ تو جسٹس سمدانی کی رپورٹ کیوں نہیں چھاپتے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ اچھا، وہ بھی چھپ سکتی ہے اگر کوئی اویلیبل ہو تو۔ جی ٹھیک ہے قدرت اللہ چودھری صاحب، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اویلیبل کریں گے، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو مہیا کریں گے، اور لیکن اس کے بعد آپ سے یہ توقع رکھیں گے کہ آپ اس کو چھاپیں گے بھی۔ آپ بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی چیزیں چھپتی رہتی ہیں ہمارے یہاں بھی۔ جی ٹھیک ہے چودھری صاحب، یہ آپ اس وقت آن ایئر کہہ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو وہ بھیجیں گے اور آپ اس کو ضرور شائع کریں گے۔ جی بھیج دیں۔ جی بہت بہت شکریہ قدرت اللہ چودھری صاحب۔ جی ناظرین، یہ وہ گفتگو تھی جو قدرت اللہ چودھری صاحب کے ساتھ ہماری ہوئی، آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد میں نے انٹرویو جب ان کا ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ان کو اپنا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا ایڈریس کس طرح بتاؤں، نوٹ کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا میرا ای میل ایڈریس لے لیں، اس پہ مجھے اپنا ایڈریس بھیج دیں۔ میں نے اپنا ڈاک کا پوسٹل ایڈریس جو ہے وہ قدرت اللہ چودھری صاحب کو بھیجا، اور اس کے بعد بہت سے دن جو ہے وہ ایک ہفتہ تقریباً گزرنے کے بعد بھی کچھ جب موصول نہیں ہوا تو پھر میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا، کنفرم کیا کہ جناب آپ کو میرا ایڈریس مل گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی مل گیا تھا، کوشش کر رہے ہیں، زخیم بہت ہے اور دیکھیں گے اور ایسے کریں گے اور ویسے کریں گے۔ بہرحال تاحال اس وقت یہ لائیو اس وقت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک کچھ موصول نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ہم نے وہ تمام جو ٹریبیونل کے جو انیشل رپورٹس تھیں اور اس کے بعد ہسپتالوں کی جو رپورٹس تھیں، اس جھوٹے پروپیگنڈا کے خلاف جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ طلباء کے اعضاء کاٹ دیے گئے اور زبانیں کاٹ دی گئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، تو بڑی کلیئر رپورٹس تھیں ہاسپٹلس کی طرف سے بھی اور ٹریبیونلز کی طرف سے بھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اور ان واقعات کے حقائق پر مبنی ایک مضمون ہم روزنامہ پاکستان کو ارسال کر چکے ہیں، اور اس وقت جب کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کوئی رسپانس ان کی طرف سے ابھی تک نہیں ملا۔ یہ جواب ہے ان کا بھی جو ابھی نوائے وقت کے حوالے سے ایک صاحب نے فون کر کے محمد احمد صاحب نے پاکستان سے بات کی، تو ان اخبارات کی تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ان کا اخبار بیچ سکتی ہو وہ اسے چھاپنے میں ان کو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، کس قسم کا میسج یہ دے رہے ہیں، یلو جرنلزم کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، انہیں کسی قسم کی بات کی پرواہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان اخبارات کی بات پہ تو کان دھرنا ویسے ہی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن قدرت اللہ چودھری صاحب نے جو بات کی ہے اور جس وثوق اور اعتماد کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، مجیب الرحمان صاحب سے ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں۔ مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم۔ السلام جی مجیب الرحمان صاحب، قدرت اللہ چودھری صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے، تو یہ کیا قصہ ہے؟ آپ تو ہمیں آج تک یہی بتاتے آئے ہیں کہ یہ کارروائی چھپ نہیں سکتی، گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، چھپی بھی نہیں ہے۔ قدرت اللہ چودھری صاحب بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھیجوں گا۔ ہاں جی، آپ ہاں جی، میں جو آپ سے کہتا رہا ہوں وہ تو کہتے رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کے وقت پروگرام کا وقت کتنا رہ گیا ہے، جی میں اس کا بڑی تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تفصیل سے جواب دینے کا وقت میرے پاس ہے اس وقت۔ میں یہ عرض کروں کہ قدرت اللہ صاحب کا جو بیان ہے وہ ہمارے قومی اور صحافتی رویوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ 1974 کی جو خصوصی اسمبلی کی کارروائی تھی وہ ایک سیاسی تماشا تھا، جو مذہبی طالع آزما اور ٹھیکیداروں کے درمیان ایک سازش، اور یہ یہاں پر ان کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کو یا پارلیمنٹ کے قرارداد کو فرمان الہی اور فرمودات رسول سے کوئی اوپر کی چیز سمجھ لیا ہوا ہے۔ یہ بے نیازی کا عالم ہے کہ کوئی یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ قومی اسمبلی میں آخر ہوا کیا سوال ہوئے، کیا جواب دیا۔ جب کہو کہ جی رپورٹ شائع کیوں نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جی شائع ہو چکی ہے۔ میں اس کا تفصیل سے میں نے آپ کے گزشتہ پروگرام میں جواب دیا تھا۔
آج میں وہ سارے قواعد قومی اسمبلی کا نکال کر لایا ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں خیال کہ میرے پاس وقت ہے کہ میں سارے قواعد آپ کو پڑھ کے سناؤں، لیکن قاعدہ نمبر 276 جو اس وقت نافذ تھا وہ میں آپ کو لفظاً پڑھ کے سناتا ہوں بین القوسین ودن انورٹڈ کاماز. جب یہ خیال کیا جائے کہ کسی خفیہ اجلاس کی کارروائی کے بارے میں اخفاء راز کی ضرورت باقی نہیں رہی تو اسپیکر کی رضامندی سے کے تابع قائد ایوان یا اس بارے میں اس کی جانب سے مجاز کردہ کوئی رکن تحریک کر سکتا ہے کہ وہ آئندہ راز تصور نہ کی جائے. ذیلی قاعدہ نمبر 1 کے تحت کسی تحریک کے منظور کیے جانے کے بعد سیکرٹری جنرل اس خفیہ کارروائی کی رپورٹ مرتب کرے گا اور جتنی جلد ممکن العمل ہو شائع کرے گا جس کی اسپیکر اسے ہدایت دے. تو یہ جناب خفیہ کارروائی تھی. اس کے مطابق قواعد یہ تھے کہ قائد ایوان موو کرے، اسپیکر اجازت دے تو پھر وہ شائع ہو. یہ جو اتنا روا روی میں بیان دے دیا کہ جی شائع ہو گیا ہے، ان سے اتنا پوچھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو نصیب نہیں ہوا، ان کو تو ضیاء الحق صاحب لے بیٹھے. اس کے بعد جو اسمبلیاں آئیں اس میں کتنے قائد ایوان گزرے، کتنے اسپیکر گزرے. فخر امام اسپیکر گزرے، گوہر ایوب اسپیکر گزرے، ہمارے موجودہ پرائم منسٹر اسپیکر گزرے، ہماری موجودہ اسپیکر فہمیدہ مرزا اسپیکر ہیں. یہ بتائیں کس اسپیکر کے دور میں کس اسپیکر کی اجازت سے کارروائی شائع ہوئی اور وہ کہاں ہے. یہ قواعد جو ہیں یہ 2007 تک نافذ العمل رہے اور ان قواعد میں 2007 میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں، لیکن ان 2007 کے قواعد میں بھی لکھا ہوا ہے and he shall not permit any such Secretary General کے بارے میں he shall not permit any such records, documents or papers to be taken out of the Secretariat without the permission in writing of the Speaker. اگر قدرت اللہ صاحب نے کہیں وہ پڑھا ہے تو وہ دکھائیں کہ کون سے اسپیکر کی اجازت سے یہ ڈاکومنٹ ان کو دیے گئے. یہ کارروائی یہ کبھی شائع نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ مولانا مفتی محمود اور مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا ظفر احمد انصاری وہ اسمبلی کے ممبر تھے، ذمہ دار لوگ تھے، ان کے پاس کارروائی موجود تھی، ان کے پاس ڈے ٹو ڈے رپورٹ جاتی تھی، ان میں سے تو کسی نے شائع نہیں کی. ذمہ دار لوگ تھے، ان کے خفیہ کارروائی ہے انہوں نے رکھی اپنے پاس. لیکن اگر کوئی ان کا دوسرے درجے کا حاشیہ بردار، دوسرے یا تیسرے درجے کا ادھر ادھر سے ٹکڑے اکٹھے کر کے کوئی شائع کر دے تو وہ تو جعل سازی ہے، وہ قومی اسمبلی کی کارروائی تو نہیں ہے. اس کے اوپر تو کارروائی ہونی چاہیے. ایک کتاب ایسی چھپی تھی ملتان سے جس کا میں نے اسی وقت جواب دے دیا تھا کہ یہ کوئی کارروائی نہیں ہے، یہ ایک جعل سازی ہے. اس کتاب کے اندر اس جعل سازی کے ثبوت موجود ہیں جو میں نے اس وقت ظاہر کر دیے تھے. تو مطلب یہ کہ کارروائی تو شائع نہیں ہوئی. انہوں نے شائع نہیں کروائی جو اس وقت موجود تھے. مولانا مفتی محمود نے بڑی فتح پائی تھی نا، اس وقت شائع کر دیتے کہ یہ سارا ریکارڈ ہے اور وہ لے سکتے تھے بھٹو صاحب سے اجازت یا اسپیکر سے اجازت، لیکن انہوں نے تو نہیں کیا. بلکہ ان کا تو اس وقت ایک بیان شائع ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو پریشان تھے، راتوں کی نیند اڑ گئی تھی. ہفتہ روزہ لولاک میں ان کا بیان چھپا تھا. اس میں شک نہیں کہ ممبران اسمبلی کا ذہن ہمارے موافق نہیں تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، بلکہ ان سے متاثر ہو چکا تھا. ہم تو بڑے پریشان تھے کیونکہ ارکان اسمبلی کا ذہن بھی متاثر ہو چکا تھا اور ہمارے ارکان اسمبلی دینی مزاج سے واقف بھی نہ تھے. یہ جو دینی مزاج سے واقف نہیں تھا نا، ان کا فتویٰ ان کو قبول ہے، اللہ رسول کا فتویٰ قبول نہیں ہے. کہتے ہیں کہ دینی مزاج سے واقف بھی نہ تھے. خصوصاً جب اسمبلی میں مرزا ناصر آیا تو قمیض پہنے ہوئے، شلوار اور شیروانی میں مربوط، پگڑی کا ترا لگائے ہوئے تھا، سفید داڑھی تھی، تو ممبران نے دیکھ کر کہا یہ شکل کافر کی ہے. اور جب وہ بیان پڑھتا تھا تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا تو درود شریف بھی پڑھتا تھا. اور تم اسے کافر کہتے ہو اور دشمن کہتے ہو. اور اس کے بعد میں اخیر میں لکھا کہ میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی تھی. تو یہ جو کارروائی ہے قوم کو بتائے تو صحیح کہ آخر احمد نے کیا کہا، تم نے کیا کہا. یہ ایک روا روی میں یہ صحافتی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں، یہ بغیر تحقیق کیے شائع کر رہے ہیں. میں تحدی سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کارروائی کسی قومی اسمبلی کے اسپیکر کی اجازت کے بغیر شائع کی ہے تو جس نے شائع کی ہے وہ مجرم ہے. اگر ہماری قومی اسمبلی کو اپنے پریروگیٹو کا پریولیج کا احساس نہیں ہے اور نہیں پکڑتی تو نہ پکڑے، لیکن وہ کارروائی جو ہے مستند نہیں ہو سکتی.
وہ کاروائی ریکارڈ پر موجود ہے، وہ نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری کے قبضے میں لاک اینڈ کی کے تحت ہونی چاہیے۔ اگر قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے کاروائی پڑھی ہے تو انہوں نے بھی ایک غلط کاروائی کی ہے، کیونکہ کوئی ان کو پڑھا نہیں سکتا تھا۔ بتائیں کون سے اسپیکر نے ان کو کاروائی پڑھوائی ہے؟ وہ غیر معتبر چیزوں کو پڑھ کے ایک اخبار نویس کا یہ ان سے ہی پوچھ لیتے مجیب الرحمان شامی صاحب سے کہ بھائی صاحب یہ کاروائی کہیں شائع ہوئی ہے۔ اس زمانے میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے بڑے دوست تھے الطاف حسین قریشی، انہوں نے اردو ڈائجسٹ میں مضمون لکھا تھا کہ بھٹو صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے، اس اسمبلی میں کوئی 1 گھنٹے کے اندر ساری کاروائی ہو گئی اور پھر رات کے وقت سیشن کا اس کا سینٹ کا اجلاس بلا کے کاروائی کر دی۔ تو یہ ساری باتیں تو لکھی پڑی موجود ہیں۔ یہ ایک آدمی روا روی میں بس جی بیٹھے ہیں، کہہ دیا جی شائع ہو گئی جی بھیج دیں گے آپ کو، کہاں سے بھیجیں گے؟ کہاں ہے کاروائی؟ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے جو کسی دوسرے درجے کے مولوی نے یہ کہہ کر چھاپی ہے کہ مجھے مولانا مفتی محمود سے ادھر ادھر سے کچھ ٹکڑے ملے ہیں، وہ میں شائع کر رہا ہوں۔ جو ٹکڑے مفتی محمود نے شائع نہیں کیے، ان کے استادوں نے شائع نہیں کیے، انہوں نے کس جانبداری سے شائع کر دیے؟ ان کو بھیجیں میری کتاب سے، دیکھیں گے اس کتاب کی حیثیت کیا ہے جو کسی مولوی نے چھاپی ہے۔ اگر انہوں نے مولوی اور اگر انہوں نے اسمبلی کی کاروائی بھیجی ہے دیکھیے کہیں تو مجھے بتائیں۔ میں آج پھر تحقیق سے کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے قواعد کے مطابق کوئی اسے شائع نہیں کر سکتا، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ شائع کی جائے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر کیا کہا، اور یہ نہیں بتانا چاہتے دنیا کو کہ احمد جی نے کیا کہا۔ اتنی بڑی فتح پائی ہے تو کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ بالکل قوم کو گمراہ کر رکھا ہے، پارلیمنٹ کو خدا اس کے رسول سے اوپر کے درجہ دے رکھا۔ ہم کہتے ہیں اگر حوصلہ ہے تو آج بھی خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق ہم سے آج بھی بحث کر لو۔ نہیں کرتے تو وہ کاروائی نہ شائع کرو، چلو چھوڑو۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اس میں محضر نامہ پڑھا گیا تھا، مرزا ناصر احمد صاحب نے پڑھا تھا، اس کے پہلے 15 صفحات شائع کر دیں، محضر نامے کے پہلے 15 صفحات شائع کر دیں، پتہ لگ جائے گا اسمبلی میں کیا ہوا تھا۔ کاروائی تو کئی ہزار صفحے کی ہے، تو یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں شائع ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب، جزاک اللہ۔ ہم دوبارہ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی اب کون سی کارروائی ہے، اور یہ کہ اگر کوئی ہے تو ہمیں بھیج چکے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں مولوی اللہ وسائے کی کتاب نہیں چاہیے۔ ہم میں نے ویسے گفتگو میں بھی وضاحت کی کہ ہم آفیشیل کاپی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ وہ کیا یہاں پہ بھیجتے ہیں۔ جی نصیر قمر صاحب آپ کچھ بات اگر کرنی ہے تو جو مجید صاحب نے کہا ہے یہ بھی کہہ دیں جی کہ محضر نامہ تو جماعت نے پیش کیا تھا نا، جی اس کے پہلے 15 صفحے ہم بھیج دیتے ہیں، یہ شائع کر دیں۔ یہ تو پکی بات ہے کہ یہ وہاں پہ بالکل پیش کیا گیا۔ میں نے ان کو یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ جو 2 صفحے کا مضمون آپ کو بھیجا ہے یہ شائع کر دیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ کر دیتے ہیں تو پھر باقی بھی انشاءاللہ ان سے کہیں گے کہ اس کو شائع کرنے کی ہمت اور اخلاقی جرات دکھائیں، ویسے مطلب نام نہاد صحافی نہ بنے۔ تو اب یہاں سے ہم آگے چلیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ارشاد انصاری صاحب شکاگو سے۔ جناب انصاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل خیریت سے جناب، فرمائیے۔ مجھے آدھا منٹ اگر دیں کہ بہت سے موضوعات چھیڑ دیے، اس میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا کہ آپ پاس بھی وقت نہیں ہے، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ پہلے سے بات سے لاسٹ میں اس بات سے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ مظفر صاحب بھی میری بات سن رہے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ سیکنڈ کنگ 211 میں ایلیا جو ہے باقاعدہ زندہ آسمان پہ چلا گیا، ویسے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ خط ایلیا کے قائل ہیں۔ دوسرے انہوں نے کہا ملکہ 4:5 میں عیسیٰ سے پہلے ایلیا کے آنے کا ذکر ہے، وہاں پہ عیسیٰ کا سوال مسیح کا سوال نہیں ہے، مسیح کا لفظ پورے ملکہ میں نہیں، ملکہ کی کتاب میں نہیں ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی نصیر احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ کثرت مکالمہ سے نبی بن جاتا ہے۔ مجید الفسانی کا انہوں نے حوالہ دیا، مگر مجید الفسانی اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں کہ نبی نہیں بلکہ محدث بن جاتا ہے۔ تو اس بات کی اصلاح کر لیں یا میری اصلاح کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اتباع رسول سے کہہ رہے تھے فیضان انصاری صاحب وقت بہت کم ہے، ابھی تیسری بات کی طرف ابھی نہیں جا سکیں گے۔ آپ نے دوسری بات جو کی ہے وہ نصیر قمر صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کی باتیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ مجدد الفسانی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کثرت مکالمہ مخاطبہ سے نبی بن جاتا ہے، وہ حوالہ پھر ہم ان کو بھجوا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے انصاری صاحب، آپ کا ای میل ہے ہمارے پاس، ہم آپ کو حوالہ بھجوا دیں گے جس کا ذکر کیا تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ بشارت حسین صاحب سے بات کریں گے، پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب بشارت صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، بڑی مہربانی آپ نے میری کال کو اٹینڈ کیا۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، فرمائیے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے میں نے جو ہے آپ کی انٹرنیٹ کے اوپر جو آپ کی ویب سائٹ ہے
اس کو بھی اسٹڈی کیا. اس کے علاوہ کچھ بکس میرے پاس آئی, ان کو بھی میں نے دیکھا, اور جماعت احمدیہ کے بعض اوقات مراکز میں بھی جانا پڑتا ہے, ان سے بھی تھوڑی ملاقات ہوئی. کیونکہ ہم کانٹیسٹ تو نہیں کرتے, سوال کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے پہلا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں, پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی موعود ہوں, پھر اس کے بعد یہ کہا کہ میں لباس محمدی کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہوں. اور یہ 3 دعوے کر دیے, 3 شخصیات کے نام لے لیے, مسیح موعود, مہدی موعود اور لباس محمدی کی صورت میں ظاہر ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کہا, تو مرزا صاحب نے بھی اپنے پیروکاروں کو صحابہ کہہ دیا. اور اس کے بعد جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا, اور تمام مسلمانوں کو امہات المومنین کہا, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو حسنین کریم کو اہل بیت کہا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میری اولاد ہے یہ بھی اہل بیت ہے. اور اسی طرح جو ہے ان کے جو دوسرے ماننے والے دیگر جو لوگ تھے ان کو بھی اپنے خلفاء تسلیم کر لیا. تو میرا کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ آیا کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں, اور ساتھ میں نیو اسپتال میں ڈاکٹر اور سرجن بھی ہوں, اور اسی طرح میں ایک اسکول میں ماسٹر بھی ہوں, اور تینوں کام جو ہے میں یہ کام بھی کرتا ہوں, اور ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ ایک بشارت صاحب آپ کا سوال پہنچ گیا ہم تک, ہم آپ کو اس کا جواب لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ نے سوال کافی وضاحت سے کر دیا, اس کی مثالیں دینے کی ضرورت اس وقت محسوس نہیں ہو رہی. حافظ مظفر احمد صاحب پاکستان میں جو ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ. حافظ صاحب السلام علیکم. حافظ مظفر احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اگر ذرا حافظ مظفر احمد صاحب سے ہمارا رابطہ ٹیلی فون پہ کروا دیں تو ہم ان سے اس سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں, وقت کم ہے. حافظ صاحب السلام علیکم. اچھا جی ٹھیک ہے, حافظ صاحب سے ہمیں دوبارہ کوشش کرنی پڑے گی. اور رتیندر نصیر کون صاحب اگر آپ کچھ بتانا چاہیں گے. آپ کا یہ سمجھ رہے ہیں مرزا صاحب اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں, ہمیں ابھی حضرت مرزا صاحب کی تحریر آپ نے پتہ نہیں کتابیں کہاں سے پڑھی ہیں, اگر تو مخالفوں کی پڑھی ہیں کس کی پڑھی ہیں. حضرت مرزا صاحب نے بار بار فرمایا ہے کہ میں نے خود کوئی دعویٰ نہیں کیا, مجھے جو خدا نے بتایا ہے اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی کی تھی آنے والے کی, اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو مسیح کہتے ہیں تو کیا آپ نہیں مانیں گے؟ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کو اماماً مہدیاً کہتے ہیں تو آپ اس وجہ سے کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا انکار کر دیں گے؟ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلاقوا بہم کی تفسیر میں کہ وہ اس کے ساتھ وہ ویسا ہی ہے, اس کا آنا گویا میرا آنا ہے, اور اس کے وہ ویسی ہی جماعت تیار کرے گا جیسی میں نے تیار کی ہے, تو کیا آپ یہ انکار کر دیں گے؟ بات مرزا صاحب کی بات نہیں ہے, بات آ کے ٹھہرے گی کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں, پیشخبریاں فرمائی ہیں, یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 آدمیوں کی باتیں کی ہیں یا ایک آدمی کی بات کی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بہت واضح ہیں. حضرت مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور پیشگوئی سے باہر نہیں ہے. آپ ہی امام مہدی ہیں, آپ ہی مسیح موعود ہیں, اور اس کے متعلق صرف دعوے کی بات نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی علامتیں بیان فرمائی تھیں وہ علامتیں آپ کے وجود میں پوری ہو رہی ہیں. تو اس پہلو سے آپ غور کیجئے کہ جذبات کی بات نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور اس کے احترام اور اس کو ماننے کی بات ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. دوسری بات یہ, ابھی ہم حافظ صاحب سے بھی بات کریں گے, مثال جو آپ دے رہے تھے نا, جو انالوجی آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے, اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ جب دینیات کی اور ایمانیات کی بات ہوتی ہے نا, تو بالکل اور کنٹیکسٹ میں بات کی ہوتی ہے. وہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا, مثلا ہم اس بات سے بالکل ہٹ کے اگر آپ کی مثال کی صرف بات کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں. بات یہ کہ یہ آپ کے اپنے سیٹ کیے ہوئے کرائٹیریا ہیں. حکومت پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ جو بنا لیے ہیں کہ ایک آدمی صرف اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا مانتا ہوں, تو وہ وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے, کسی چیز کا وزیر بھی, وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. تو یہ ان قسم کے کرائٹیریا پہ نہ دیکھا کریں. اس دن مجھے بڑی حیرت ہوئی, ایک خاتون نے میں ایک ای میل بھیجی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ بشرا رحمان کا فلاں ناول پڑھیں, اس سے آپ کو تمام جواب مل جائیں گے. آپ کچھ خدا کا خوف کریں. مطلب آپ ان علماء جو آپ نام نہاد علماء ہیں, دیکھیں انہوں نے عوام کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ دینیات اور ایمانیات کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہ تھڑوں پہ بکنے والے ناولوں میں سے اس کا حل تلاش کیا کریں گے. تو خیر میں آپ کی صرف اس مثال کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو آپ دینا چاہ رہے تھے, سمجھ نہیں آ سکی اس سے آپ کی مراد کیا تھی. حافظ صاحب بہت مختصر وقت میں اگر آپ ان کی بات کا کوئی جواب دینا چاہیں. انہوں نے کہا کہ تدریجاً دعویٰ کیوں مرزا صاحب نے کیا ہے. جی السلام علیکم, میں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام کا ہر قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے اور حضور کی پیروی میں ہے.
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صفاتی نام بیان فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا ذاتی نام محمد ہے، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، ماہی کے معنی ہے جو کفر کو مٹانے والا ہے، میں حاشر بھی ہوں، یوشر الناس والا قدمی، لوگ میرے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، میں عاقب بھی ہوں، میں خاتم الانبیاء بھی ہوں۔ اب یہ صفاتی نام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہوئے ہیں، کیا اس کی بجائے جیسے وہ مثال دے رہے ہیں یہ کہا جائے گا کہ جی ڈاکٹر بھی ہے، استاد بھی ہے، فلاں بھی ہے؟ یہ تمام وہ صفات ہیں، وہ روحانی لقب ہیں جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ اور جب آغاز ہوتا ہے کسی بھی دعوے کا تو اس پہلو سے بھی آپ وہ تدریج دیکھ لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ قدم رکھا ہے، آپ کی پیروی میں قدم رکھا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو کیا حکم تھا کہ آپ انذار کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو؟ تو پہلا پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رشتہ داروں کو تھا، آپ نے کوئی صفحہ میں کھڑے ہو کر صرف اپنے رشتہ داروں کو ہی بلایا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم یہ ہوا، اب تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے یہ سلسلہ، فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آگے اس پیغام کو پھیلاؤ، جو حکم تجھے دیا جاتا ہے اس کو کھول کر بیان کرو۔ چنانچہ آپ نے سارے اہل مکہ اور ارد گرد لوگوں کو بھی بیان کیا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ جو مکہ کی بستی ہے اب اس کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پیغام پہنچاؤ۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم رسولا، کہ تمام لوگ جو آپ کی بات سنتے ہیں ان سب کو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف رسول ہو کر آیا ہوں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آخری پیغام یہ فرمایا کہ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں انذار کروں تم لوگوں کو بھی، اور جہاں تک میرا پیغام پہنچے دنیا کے جس کنارے تک وہاں تک میں انذار کروں۔ اب کیا اس پر یہ اعتراض کر دیں گے کہ جناب تدریجاً پہلے مکہ کو، پہلے اپنے رشتہ داروں کو، پھر مکے والوں کو، پھر عرب کو، پھر تمام لوگوں کو، اور پھر دنیا کے تمام اطراف تک؟ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے حضرت بانی جماعت احمدیہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ خدا نے مجھے کہا، اور اگر خدا نے نہیں کہا تو سورہ حاقہ کے مطابق وَلَوْ تَقَوَّلَ والی تلوار چلنی چاہیے کہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے وہ ہلاک ہو۔ جو خدا جی حافظ صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم ان کی بات کا جو ہے وہ پہلے بھی بڑی تفصیل سے جواب دے چکے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی موقع پر جو ہے وہ ہم ان کی بات کا مکمل طور پہ تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ناظرین پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، آخر پر ایک اور ریکارڈڈ انٹرویو ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم بھٹو صاحب نے جو ہے وہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا، اور وہ جی عوام کے منتخب وزیر اعظم تھے اور منتخب اسمبلی تھی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، تو اس فیصلے کی حقیقت کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے؟ ہم نے بات کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دیرینہ دوست، قریبی دوست، اور ان کے وکیل جو کہ قتل کیس میں ان کے وکیل بھی رہے ہیں، آخری وقت تک، آخری دن تک ان کا ساتھ رہا۔ تو ہم نے بات کی عبدالحفیظ لاکھو صاحب سے جو کہ وزیر اعظم بھٹو صاحب کے قریبی دوست اور ان کے وکیل تھے۔ اس وقت وہ گفتگو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی السلام علیکم عبدالحفیظ لاکھو صاحب۔ جی لاکھو صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ بھٹو صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے، ان کے دوست تھے، ان کے قتل کیس میں آپ ان کے وکیل بھی رہے اور ان لوگوں میں سے ہیں جو آخری وقت تک بھٹو صاحب کے قریب رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھٹو صاحب نے جو 1974 میں جو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا ایک اسمبلی سے، تو وہ کیا مسئلہ تھا جسے حل کرنے چلے تھے؟ بھائی میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کو بلیک میل کیا گیا تھا۔ یہ جب ایجوٹیشن ان کے خلاف شروع ہوئی، بھٹو صاحب کے خلاف، ہلو جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ جی تو جب ان کے خلاف ایجوٹیشن شروع ہوئی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف شروع ہوئی ایجوٹیشن وغیرہ، تو اس کو ان کے یہ جو دوست تھے، کچھ منسٹر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ یہ جماعت اسلامی والوں کی جو ڈیمانڈ ہے اگر وہ آپ پوری کر دیں تو یہ خود بخود مسئلہ جو ہے یہ طے ہو جائے گا، آپ کے خلاف اتنی ایجوٹیشن نہیں چلے گی پھر۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ پھر حساب کتاب کیا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھا صحیح تھا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک ان کا سوال تھا وہ کوئی اس میں ہی واز ناٹ ویری، کیونکہ وہ جناح صاحب کے فالوور تھے۔ جی جناح صاحب جو تھے، قائد اعظم صاحب تھے، وہ ان چیزوں میں بلیو کرتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے سب پاکستانی ہیں، ان کے لیے اگر کرسچن بھی پاکستانی تھا، پارسی بھی پاکستانی تھا، تو احمدی جو پاکستان میں رہنے والا ہے وہ بھی پاکستانی تھا۔
جی لیکن لاکھو صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جناح صاحب کسی سے بلیک میل نہیں ہوئے تھے. جناح صاحب نے کسی اس قسم کی جو ہے پریشرز ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے کبھی. جی نہیں ہوئے نا, تو اس وقت یہ مسئلہ کھڑے نہیں ہوئے نا ان کے سامنے. عبدالحفیظ لاکھو صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ بھٹو صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں سے ہیں, ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے, قتل کیس میں ان کے وکیل بھی رہے ہیں آپ, تو آپ ظاہر انہیں بڑے قریب سے جانتے ہوں گے. 1974 میں جو انہوں نے اسمبلی کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دلوایا, اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے؟ نہیں, اس مسئلے پہ ہم نے کبھی ڈسکشن کرتے, ہم یہ دینی مسئلے پہ ڈسکشن کبھی ہم نے نہ آپس میں کبھی دوستی کے اس میں ٹیبل پہ کی, نہ جیل میں اندر بیٹھ کے کی. جی ان مسئلوں پہ ہم بات نہیں کرتے تھے بھائی. یہ تو میں نے اپنی طرف سے رائے دی ہے کہ کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھٹو صاحب نے مجھے کہا ہے, میں نے اپنی طرف سے میری سوچ. ٹھیک ہے, لیکن لاکھو صاحب یہ کیا تضاد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی ویڈیوز وہ بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے جنرل اسمبلی کے سامنے جو ہے وہ کاغذ پرزہ کر کے ان کے منہ پہ مارا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئے. تو ایک طرف بڑا ایک دبنگ قسم کا ان کا امپریشن سامنے آتا ہے, دوسری طرف وہ مولوی کے پریشر کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے. بھائی اب یہ دیکھیں نا, ہماری اپنے ملکی حالات کے حساب سے کبھی انسان کھڑا ہو سکتا ہے, کبھی نہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. انہوں نے شاید یہی بہتر سمجھا کہ اس ملک میں یہ پڈے شڈے ختم ہو, یہ ایک بڑا دینی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, اس کو اگر زیادہ چلایا گیا تو نقصان ہی ہوگا پاکستانی آپس میں. اب دیکھیں نا, اب اتنے اس کے بعد بھی کیا ہوا, اب کیا ہوا جی, کیا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں, وہ دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. ابھی یہ جو پچھلے مہینے میں آپ نے دیکھا کیا کیا انہوں نے جا کے, یہ کیا مسئلہ حل ہوا تھا؟ نہیں, جو دل میں قدورت رکھ کے بیٹھے ہو ان کے دل میں اب بھی قدورت ہے, لیکن بس ان کو ایک ڈکلیریشن کروانا تھا, کروا دیا. ان کے ڈکلیریشن سے ان کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی تھی بھائی. جی لاکھو صاحب, ابھی آپ نے بتایا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا, پریشر تھا. آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ دباؤ ان کے اوپر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے کا کن حلقوں کی طرف سے تھا, کہاں سے تھا ان کے اوپر یہ دباؤ؟ بھائی ان کے جو نزدیک تھے ان میں کچھ ملا بھی تو تھے نا بھائی. وہ چاہے تعلق ان کا ملا بیسیکلی ملا ہو یا نہ ہو, سمجھے نا, لیکن تھے تو صحیح نا, ان کے ساتھ چل تو رہے تھے نا, پارٹی میں بھی چل رہے تھے, وزارتوں میں چل رہے تھے, سب کچھ چل رہے تھے, تو وہ تو تھا ان کے ساتھ. اب غلط ہے, میں اس میں پلیز یہ اس کو مس انڈرسٹینڈ مت کیجئے کہ میں کوئی اس مسئلے کو غلط کر رہا ہوں, یا یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کرے گا سارے کا اپنا فیصلہ, اپنے دین کا وہ خود سنبھالنے والا ہے, ہم آپ نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے لاکھو صاحب, آخر پہ ظاہر ہے کہ آپ ایک سینئر ماہر قانون ہیں. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے قوانین میں جو ترامیم ہے اور اینٹی احمدیہ قوانین جو موجود ہیں, انہیں اگر ختم بھی کر دیا جائے آج بالفرض, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ احمدیوں کے خلاف جو نفرت سوسائٹی میں پیدا ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ بھائی جو اس وقت جو اس قسم کی ایجوکیشن چلا رہے ہیں, وہ تو دیکھیں جب یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی اس وقت جو اس کے خلاف بھی اعتراض کر رہے تھے, ووٹنگ کے وقت پہ وہ کھڑے ہو گئے ایک ساتھ. جی. تو یہ تو ایسی بات ہے نا, یہ تو بعد میں پیدا کی گئی ہے, اس کو بنایا گیا ہے, اس کو ایشو بنایا گیا اس کو. اور معافی کے ساتھ میں کہوں گا اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے خلاف. جی, کوئی میڈیا ہم پہ سروس نہیں کر رہی ہے, انہوں نے جتنی سروس کرنی تھی وہ کر دی, اب ڈس سروس شروع کر دی انہوں نے. with due respect to all. جی بہت بہت شکریہ لاکھو صاحب. یہ تھی ناظرین عبدالحفیظ لاکھو صاحب کی گفتگو جو ہم نے پیش کی. ہم اپنے ناظرین بالخصوص غیر احمدی ناظرین کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کو اس چیز کے ساتھ ہم ان سے اجازت چاہیں گے کہ اس گفتگو کو سنیں, اس پہ غور کریں, اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ اس کا دین سے, مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی بنیاد سیاسیات کے اوپر تھی. اگلا پروگرام لے کے انشاءاللہ تعالی 17 جولائی بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی اسی وقت, یعنی کہ پاکستان کے وقت مطابق 9:15 بجے رات, برطانیہ کے وقت مطابق 5:15 بجے شام, اور GMT کے مطابق 4:15 بجے شام انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں 17 جولائی کو حاضر ہوں گے. تمام علماء کرام کا میں شکریہ ادا کروں گا, اور تمام ناظرین کا, تمام کالرز کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں تو
بتایا ہم